السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کریم کی توفیق سے کل کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی تابعداری کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کی جا رہی تھی۔ بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ کی تابعداری کے محتاج نہیں، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی فرما برداری میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے، اور یہ فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے 5 فوائد اللہ کی توفیق سے کل کے درس میں عرض کیے گئے۔ آئیے آج بھی مزید 2 فائدے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے قرآن کریم کے حوالے سے سنتے ہیں۔ ابتدا میں 22ویں پارے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص اللہ تعالی کی اطاعت کرے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے،
فقد فاز فوزا عظیما، پس یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی اس کو پا لیا۔ توجہ فرمائیے، دنیا میں ساری کدو کاوش، ساری جد و جہد، ساری سعی و کوشش، کالوں گوروں عربی عجمی کس لیے ہے؟ میں آپ سب لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کامیاب ہو جائیں، اور کامیابی کتنے ہی لوگ کسی بات میں کامیابی سمجھتے ہیں اور وہ ان کی بربادی ہوتی ہے۔ جس چیز کو رب عرش عظیم کامیابی قرار دیں، وہ یقیناً کامیابی ہوگی کہ نہ ہوگی؟ میرے ساتھ توجہ کیجیے، اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھ دے دے۔ میں آپ کسی بارے میں کہیں کہ کامیابی ہے تو ضروری ہے وہ کامیابی ہوگی؟ پتہ نہیں وہ کتنی بڑی بربادی ہے۔ جس بات کو عرش والے رب کہیں وہ کامیابی ہے، اور کیسی کامیابی ہے؟ عظیمہ۔ عظیمہ اس کا معنی کیا ہے؟ عربی میں فعیل کا وزن ہے، اور معنی بڑی نہیں، بہت بڑی۔ فعیل میں مبالغہ کا معنی، زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ جس کامیابی کو اللہ بہت بڑی کامیابی قرار دیں، وہ کتنی بڑی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے پانے کی چابی، اس کے پانے کا دروازہ اللہ کریم کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی تابعداری، آپ کی فرما برداری، اس کا ایک اور فائدہ میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائیے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو، ہمارے اہل و عیال اور نسلوں اور ماں باپ کو وہ فائدہ عطا فرما دے۔ میرا اور آپ کا، میرے اور آپ کے ماں باپ کا اور پوری انسانیت کا اصل گھر کہاں ہے؟ کہاں ہے ہمارا گھر؟ ہمارا اصل گھر اللہ کی جنت ہے۔ شیطان لعین نے بہکایا ہمارے ابا، ہمارے بابا اور اماں حوا کو، نکالے گے، اور اب اس گھر میں انشاءاللہ جانا ہے، اور وہاں جانے ہی کے لیے اللہ کریم نے دنیا میں بھیجا۔ غلطی ہو چکی تمہارے بابا سے، اب تلافی کرو، اصلاح کرو، وہاں پہنچ جاؤ۔ اس گھر میں جانے کی جو شارع ہے، جو روڈ ہے، جو سڑک ہے، وہ کون سی ہے؟ لوگوں توجہ فرمائیے، اور اللہ مجھ نالائق کو بھی توفیق دے توجہ کرنے کی۔ جنت میری آپ کی منزل ہے، میرا آپ کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں مسافر ہیں، آئے ہیں اللہ کی توفیق سے، کوشش کر کے وہاں پہنچ جائیں۔ اب جنت کو جانے والی جو راہ ہے وہ کون سی ہے؟ میرا سب کچھ نثار ہو جائے،
حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اس بارے میں دو ٹوک انداز میں واضح طور پر امت کی رہنمائی فرمائی. اس رہنمائی میں کوئی جھول، کوئی اگر مگر، چونکے چنانچے، تردد، شک شبہوں کی گنجائش کو نہ چھوڑا. کیا فرمایا؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى. میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، مگر وہ جنت میں نہ جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے. کوئی ہے ہم میں سے جو انکار کرے؟ جی ہاتھ کھڑا کریں جو انکار کرتے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. لیکن اس کے بعد بات سنیے کہ کہیں میں نالائق اور آپ انکار کرنے والوں میں شامل تو نہیں. مسجد نبوی سے یہ بات سن کے جائیں. پھر سماعت فرمائیے. ارشاد فرمایا: میری امت کا ہر شخص، عربی، عجمی، مرد، عورت، بوڑھا، جوان، سرمایہ دار، مزدور، صنعت کار، دکاندار، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا، مگر وہ نہ ہوگا جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے. صحابہ عرض کرتے ہیں: وَمَن يَأْبَى يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا: من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو چکا. میرے ساتھ غور فرمائیے. جنت میں داخلہ مستقبل میں، فیوچر میں ہے یا ماضی، پاسٹ ٹینس میں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئندہ ہوگا یا ہو چکا؟ لیکن یہ بات اتنی قطعی، اٹل، یقینی، سرٹن، ڈیفینٹ ہے کہ پاسٹ ٹینس، صیغہ ماضی استعمال فرمایا. جس نے میری اطاعت کی اس کا جنت میں داخلہ اس قدر حتمی، یقینی، قطعی بات ہے. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے اس کے بارے میں یہ بشارت دے رہا ہوں، وہ جنت میں یقیناً داخل ہو چکا. اور اس کے بعد اگر یہ بات بہت بڑی بشارت والی ہے تو اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈرانے والی. فرمایا: ومن عصانی فقد ابى. جس نے میری نافرمانی کی، اللہ نہ کرے، اور جو کر چکے وہ معاف کر دے، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے، میں آپ غور کریں.
میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرتا ہوں کہ نہیں؟ کرتا ہوں تو انشاءاللہ جنت روڈ پہ ہوں، اگر نہیں کرتا تو کیا مانا؟ جنت میں جانے سے انکار کر رہا۔ میں اپنے بچوں کے حقوق، اپنے والدین کے حقوق، اپنے اڑوسی پڑوسی کے حقوق اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کس سڑک پہ ہوں؟ جنت روڈ پہ۔ اگر عبادات میں، اعتقادات میں، سیرت میں، صورت میں، شکل میں، وضاقتہ میں ان کی اتباع کر رہا ہوں، انشاءاللہ جنت کی راہ پہ چل رہا ہوں اور اللہ کریم وہاں داخل فرمائیں گے۔ اور اگر ایسی بات نہیں تو کدھر جا رہا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت کے عظیم الشان فوائد کے ساتھ آپ کی نافرمانی، اس کی وجہ سے سزائیں بھی بہت سخت۔ میرے ساتھ اس بارے میں جو باقی وقت ہے اس میں سماعت فرمائی۔ سورہ النور 18واں پارہ، آیت نمبر 63 اللہ کریم فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ لوگ جو ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ڈر جائیں اس بات سے کہ ان پر کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا انہیں عذاب علیم پہنچے۔ جبار و قہار رب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ڈرا رہے ہیں، اور آپ کی نافرمانی کے حوالے سے دو باتیں بتلائیں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے فتنہ پہنچے یا عذاب علیم پہنچے۔ علامہ راضی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے نتائج کے حوالے سے اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ دو باتوں میں سے ایک ہو جائے گی، یا دنیا میں عذاب آئے گا یا آخرت میں عذاب علیم پہنچے گا۔ اور قاضی ابو سعود رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں کہ دونوں میں سے صرف ایک عذاب آئے گا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک عذاب تو ضرور آئے گا، کہ یا دنیا میں عذاب
یا آخرت میں؟ آیت کا معنی یہ نہیں کہ دونوں میں سے صرف ایک عذاب آئے گا، بلکہ اس کو روک دیجئے، یہ معنی نہیں، توجہ فرمائیے کہ دونوں میں سے صرف ایک عذاب آئے گا، بلکہ معنی یہ ہے کہ ایک تو ضرور آئے گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے دونوں عذاب آئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آئیے میرے ساتھ اس بارے میں 3 واقعات ایک ایک کر کے سماعت فرمائیے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی وجہ سے دنیا ہی میں کچھ لوگوں پر اللہ ناراض ہوئے اور ان پر عذاب آیا۔ اس بارے میں پہلا واقعہ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، امام مسلم اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے جواب میں کہا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاستطعت، اللہ کرے دائیں ہاتھ سے کھانے کی تجھ میں طاقت نہ رہے۔ پھر سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے روکا اور فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہنے لگا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا تو دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہ رکھے۔ راوی نے بیان کیا فما رفعها الى فی، اس کے بعد اس کے دائیں ہاتھ میں یہ طاقت نہ رہی کہ ہاتھ کو اٹھائے اور منہ تک لے آئے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے تکبر کرنے پر، آپ کا حکم تکبر کی بنا پر نہ ماننے کی وجہ سے اس کے دائیں ہاتھ کو مفلوج کر دیا۔ ہے تو سب کچھ اللہ کا، جیسے چاہیں کر دیں۔ کس قدر سنگین جرم ہے، اور اس پر اللہ کا غضب کتنا شدید ہے۔ اسی بارے میں دوسرا واقعہ امام احمد اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے آزاد کردہ غلام فروخ اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں۔ دور فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں راستے میں غلہ ہے، راستے میں اناج ہے۔ فرماتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟
عرض کیا گیا باہر سے آیا ہے، کسی نے امپورٹ کیا ہے۔ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئے، دعا دی، بارک اللہ فی وفی من جلبہ، اللہ اس غلے میں برکت کرے اور جو لے کے آیا ہے اللہ اسے بھی برکت کرے۔ عرض کیا گیا اے امیر المومنین، اس غلے کو روکا گیا ہے، مراد یہ ہے جو امپورٹ کر کے لایا ہے، جس نے امپورٹ کیا ہے، باہر سے منگوایا ہے، وہ فروخت نہیں کر رہا۔ اہل اسلام کو، مدینہ والوں کو اس غلہ کی ضرورت ہے، لیکن وہ فروخت نہیں کر رہا۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کون ہے وہ؟ عرض کیا گیا دو اشخاص ہیں، ایک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آزاد کردہ غلام فروخ، اور دوسرا آپ کا آزاد کردہ فلاں غلام۔ حکم دیا دونوں کو بلاؤ۔ آئے، ارشاد فرمایا ما منعکما علی احتکار طعام المسلمین، تم دونوں مسلمانوں کو ان کی ضرورت کے باوجود غلہ کیوں فروخت نہیں کر رہے؟ دونوں نے عرض کیا انما نشتری باموالنا ونبیع، یہ غلہ ہم نے اپنے مالوں سے خریدا ہے، اب ہم جب چاہیں گے اسے فروخت کریں گے، ہماری ملکیت ہے، اپنے مالوں سے خریدا ہے، بیچنے نہ بیچنے کا اختیار ہمیں ہے۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من احتکر علی المسلمین طعامهم ضربه اللہ تعالی بالافلاس او بجزام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا جو شخص مسلمانوں پر اناج کو روکے، ضرورت کے باوجود انہیں فروخت نہ کرے، اللہ تعالی اسے دو میں سے ایک عذاب دیں گے، یا اسے غربت و افلاس میں مبتلا کر دیں گے، یا اسے کوڑا کر دیں گے۔ فروخ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام، ان کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ ڈر گئے، فوراً عرض کرنے لگے یا امیر المومنین وآحد اللہ وآحدک اللہ اعود الى طعام ابدا۔ امیر المومنین، میں اللہ تعالی سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کے بعد غلے کا کاروبار ہی نہ کروں گا۔ ڈر گئے۔ دوسرے، انہوں نے اپنی وہی پہلی والی بات دہرائی انما نشتری باموالنا ونبی، یہ غلہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، جب چاہوں گا میرا حق ہے کہ تب فروخت کروں۔ پھر کیا ہوا؟ میرے ساتھ توجہ فرمائی۔
عبرتناک بات ہے، اور کہنے سننے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے ڈر جائیں۔ جب عذاب الہی آ جائے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کو دور نہیں کر سکتی۔ کیا ہوا؟ اس واقعہ کے راوی ابو یحییٰ بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُ مَوْلَى عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ مجزوما، میں نے دیکھا کہ یہی شخص کوڑا ہو گیا مرنے سے پہلے، دنیا ہی میں اللہ تعالی نے اسے کوڑا کر دیا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ مسجد نبوی میں آئے ہیں، لے کے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آپ کی نافرمانی میرے اور تیرے لیے اللہ کے عذاب کا سبب بن جائے۔ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اپنا جائزہ لے کے آپ کی نافرمانی سے توبہ کرویں، اور اللہ معاف کرنے والے۔ تیسرا واقعہ امام دارمی انہوں نے اس واقعہ کو روایت کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن حرملہ رحمہ اللہ وہ اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ مسجد میں ایک شخص حج یا عمرہ کے لیے انہیں الوداع کہنے کے لیے ان کے پاس آیا، بات چیت ہوئی، اس نے جانا چاہا تو مسجد میں اذان، اس کو روک دیجیے، مسجد میں اذان ہو چکی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ انہوں نے اس سے فرمایا اب مسجد سے نہ نکلنا، مسجد سے نہ نکلنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد مسجد سے وہی نکلے گا جو منافق ہوگا، یا وہ نکلے گا جو حاجت کے لیے جا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے واپس آ جاؤں گا۔ وہ شخص کہنے لگا نہیں، میرے ساتھی باہر حرہ میں، مدینہ طیبہ کی ایک جگہ حرہ میں میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے جلدی ہے۔ چلا گیا۔ حضرت سعید انہیں اس شخص کے بارے میں اہتمام رہا کہ اس کا کیا بنا، اس شخص نے کیا کیا تھا، جواب دیجیے، کیا کیا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر ماننا تھا۔ بولو تو صحیح نا، اللہ بچا لے۔ میں آپ زندگی میں کتنی نافرمانیاں کرتے، بات کے کہنے اور سننے کا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں۔ کوئی جرت کیسے کرے کہ دل دکھانے کی، خود کون سا وہ گناہوں سے خالی، لیکن کہنے اور سننے کا مقصد یہ ہے کہ کہنے والا اور سننے والے اپنا اپنا جائزہ لیں اور عذاب الہی کے آنے سے پہلے اپنی کیفیت کو بدل لیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ اس شخص کے بارے میں پوچھتے رہے یہاں تک کہ انہیں خبر دی گئی کہ وہ سواری پہ سوار ہوا، گرا
اور اس کی ران ٹوٹ گئی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے اس بات سے ڈر جائیں کہ ان پر دنیا میں عذاب آئے یا آخرت میں عذاب علیم آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دنیا ہی میں اس کی سزا کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک امام احمد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. اور اس شخص کے لیے ذلت اور رسوائی مقرر کی گئی جس نے میری نافرمانی کی. میرے ساتھ اس حدیث پاک کے حوالے سے دو باتیں توجہ سے سماعت فرمائیے. وَجُعِلَ یہ پیسو وائس فعل مبنی للمجہول ہے. نمبر 2 اور صیغہ ماضی ہے. تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن انشاءاللہ توجہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. جعل آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ پیسو وائس فعل مبنی للمجہول ہے. اور نمبر 2 زمانہ ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. کیا مطلب؟ میری نافرمانی، میرے حکم کی نافرمانی کرنے والے کے لیے ذلت اور رسوائی مقرر کی جا چکی ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان میں گفت و شنید ہو سکتی ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے، اور کچھ ایسی اٹل حقیقتیں ہوتی ہیں ان میں گفت و شنید کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہوتی. آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ بات طے شدہ ہے، سیٹلڈ ہے، قانون رب العالمین ہے، اس میں تبدیلی نہیں. میری امت میں ہونے کا دعوے دار ہو اور میری نافرمانی کرے پھر عزت پا جائے، یہ رب کریم کے قانون کے خلاف ہے. لوگوں، آج امت کا جو حال ہے اس حدیث کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نہیں؟ عزت ہے ہماری اور تابعداری ہے ان کی. اگر امت عزت چاہے، بلندی چاہے، سرفرادی چاہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ آ جائے. وہ اللہ جنہوں نے عرب کے ان لوگوں کو روم اور فارس پر غالب کیا، آج بھی وہ اللہ امت اسلام کو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پہ آ جائے آج بھی غالب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی اطاعت کے جو فوائد دنیا اور آخرت میں ہیں اللہ کریم وہ ہمارے نصیب میں فرمائے. آپ کی نافرمانی سے بچائے اور آپ کی نافرمانی کے جو نقصانات ہیں دنیا میں اور آخرت میں
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے والدین بہن بھائیوں کو ان نقصانات سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ کریم، ہماری ٹوٹی پھوٹی گزارشات جو عرض کی گئیں، سنی گئی، اے اللہ انہیں قبول فرما۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اپنی رحمت سے اسے معاف فرما۔ یہ کہنا سننا ہمارے لیے گناہوں کی معافی، حاجات کے پورا ہونے، پریشانیوں کی دوری اور جنت میں جانے کا اپنی رحمت سے سبب بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، موذی مہلک بیماریوں سے، ہسپتالوں، عدالتوں، جیلوں، تھانوں میں ذلیل و خوار ہونے سے اپنی رحمت سے ان سب کو محفوظ فرمانا، بری موت سے بچانا، ان سب کو ایمان، عافیت، صحت، تمنگری، ہدایت والی، سنت والی، دین کی دعوت والی، امر بالمعروف اور نہی عن منکر والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر، ان کے اہل و عیال پہ رحم فرمائیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، نیک حاجات کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ امت اسلام پہ رحم فرمائیے، امت اسلام کو بلند و بالا کیجیے، امت کے مظلوموں کی مدد کیجیے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائیے، امت کے بیماروں کو اے مولا کریم اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائیے، امت کے گمراہوں کو ہدایت عطا فرمائیے، امت کے پریشانوں کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائیے، بے اولادوں کو اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرمائیے، اور وہ والدین جو اپنی اولادوں کی گمراہی کی وجہ سے، ان کے ٹیر کی وجہ سے، ان کی کجی کی وجہ سے شدید پریشانی میں ہے، اے مولا کریم ایسے والدین کی بھرپور مدد کیجیے اور ان کی اولادوں کی گمراہی کو، کجی کو، ٹیر پن کو اپنی رحمت سے، ہدایت سے بدل دیجیے۔ اے اللہ اولادوں کی گمراہی کو ختم فرمائیے، اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سرور بنائیے۔ اے اللہ اولادوں کی اصلاح فرمائیے، اے اللہ اولادوں کی اصلاح فرمائیے، اے اللہ اولادوں کی اصلاح فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے والدین پہ نظر کرم فرمائیے۔ حالت ایمان میں جو والدین، آباء و اجداد، بہن بھائی، اعزاء و اقارب جو فوت ہو چکے، اے اللہ ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ دیجیے، اور اے اللہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، اور اے اللہ ہمارے مرنے کے بعد، اور یقیناً ہم سب مرنے والے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کو جاری فرمانا، اے اللہ تقوی کو جاری فرمانا، اے اللہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے گھروں میں اور ہماری نسلوں میں غلبہ فرمانا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو حضرات و خواتین آپ کی توفیق سے عمرہ و حج کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے، انہیں اخلاص اور سنت کے مطابق حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ آنا ان کی زندگیوں میں خیر کے انقلاب کا سبب بنائیے۔ اے اللہ ایسے نہ ہو جیسے گناہوں کے لدے پھدے آئے، جیسے غلطیوں میں پھنسے ہوئے آئے، اے اللہ ویسے ہی واپس نہ کرنا۔ اے اللہ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے اعمال میں، ہماری سیرتوں میں، ہماری صورتوں میں انقلاب نبوی اپنی رحمت سے پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری صورتوں میں، ہماری سیرتوں میں، ہمارے اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق میں، سارے کے سارے ان میں جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا غلبہ فرما دے۔ اے اللہ سنت پاک کا غلبہ فرما دے۔ اے اللہ سنت کی مخالفت کو ہماری صورتوں سے، ہماری سیرتوں سے، ہمارے اعتقادات، عبادات، معاملات ان سے ختم کر دیجیے۔
ہر طرف سنت ہی سنت کا دور دورہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری التجاؤں کو قبول فرمائیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وعجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان یا بد نماز جنازہ کے حوالے سے متعدد دعائیں ثابت ہیں، انہی میں سے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد۔ اور انہی دعاؤں میں سے اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت كبست روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها اللهم جئنا شفعاء فاغفر لها۔ اور انہی میں سے اللهم اغفر له وارحمه وعافه متعدد دعائیں، ایک یا جتنی ممکن ہو میت کے لیے کی جائے۔ دوسرا سوال، میت مرد اور عورت ہو تو کیا ان کے لیے جدا جدا صیغے استعمال کیے جائیں؟ مرد کے لیے مذکر کی ضمیر اور مؤنث کے لیے مؤنث کی ضمیر یا کیسے کرے؟ علماء کی اس بارے میں میرے علم کے مطابق دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جیسے جیسے میت ہو ویسی ویسی ضمیر استعمال کی جائے، مذکر ہے ایک تو وہ ضمیر، مؤنث ہے ایک وہ ضمیر، متعدد ہیں جمع ہیں تو وہ ضمیر ہے۔ دوسری رائے یہ ہے ضمیروں میں تبدیلی نہ کرے، جن سے دعا کر رہا ہے انہیں پتہ ہے، جس طرح دعا آئی ہے اسی طرح کر لے، اس کے بعد اس کے لیے کون سی ضمیر مناسب ہے اللہ کریم جانتے ہیں۔ دونوں میں سے ہم کیا کریں اللہ پاک بہتر جانے۔ میرے خیال میں دونوں میں سے جو بات بھی کی جائے اللہ کریم سے خیر ہی کی توقع ہے، معاملے میں آسانی۔
قرآن کریم قبلہ روح ہو کے پڑھا جائے بڑی اچھی بات ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یہ شرط نہیں کہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو اچھی بات ہے، نہ ہو تو انشاءاللہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ سجدہ تلاوت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے کیا جائے۔ اگر تلاوت میں قبلہ کی جانب رخ نہ تھا تو سجدہ تلاوت کرتے ہوئے اپنا چہرہ قبلہ ہی کی طرف کرے۔ دین کے قیام کے لیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش نہ کی؟ یقیناً کی، اور مسلمانوں کو بھی یہ کوشش کرنا چاہیے، اور الحمدللہ کوشش ہو رہی ہے۔ ہماری کوششوں میں کوتاہی ہے، یقیناً ہے، لیکن جوش میں آ کے کہنا کہ کوشش کوئی نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ جس طرح بے دینی بہت ہے لیکن الحمدللہ دین بھی ہے، بے دین بہت ہیں لیکن دین والے بھی ہیں، اسی طرح اقامت دین کے لیے وہ کوشش تو نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھی، لیکن ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو ختم کرے، اور جو کوشش ہو رہی ہے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اور اقامت دین کی کوشش کے ساتھ بندے کو یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ اقامت دین کا آغاز اس جسم سے، میں اقامت دین کا علمبردار بنوں اور اپنا وجود 5.6 فٹ کا اس کو بھول جاؤں، یہ کچھ اچھی بات نہیں۔ آغاز اس جسم سے، اور پھر جو ریاست اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو دی ہے، وہ ریاست کون سی ہے؟ میرا آپ کا گھر، میں اور پھر میرا آپ کا گھر۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ابتدا ان سے کر جن کا تو کفیل ہے۔ سب سے پہلے میں ذمہ دار ہوں اپنے آپ کا، اس کے بعد ذمہ دار ہوں اپنی اہلیہ کا، اپنی بیٹیوں بیٹوں پوتوں پوتیوں درجہ بدرجہ۔ نوٹ فرما لیجیے، ہر وہ کوشش دین کی جس میں آدمی اپنے آپ کو نظر انداز کرے، اپنے اہل و عیال کو نظر انداز کرے، یہ منہج غلط ہے اور بہت نقصان دہ۔ اور اقامت دین میں ایک اور بات بہت ہی ضروری ہے، اس کو بھی مسلمان نظر انداز نہ کریں۔ اقامت دین، توجہ فرما لیجیے، کوئی مغالطے میں نہ رہے، دین میں سب سے اہم بات وہ کیا ہے؟ کیا ہے دین میں اہم بات؟ اللہ کی توحید، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ ہر وہ کوشش جو توحید و رسالت کے اقرار، اعلان اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی دعوت سے خالی ہے، وہ دعوت، وہ کوشش بے اساس ہے۔ دین کی اساس اول
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिना में ठहरने के दरमियान जो करने के काम हैं, इंशाअल्लाह रहमान आज कुछ और कुछ कल के दर्स में अल्लाह करे कुछ तफसील से बात हो। मोटी बात यह है, कंकरियां मारनियां, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह से दुआएं करना और खाना पीना। एक शख्स हज उमरा के लिए आए हैं और इब्तिदा में मदीना तैयबा आए। क्या करें? अब जब मक्का शरीफ जाएं, उम्रे का एहराम बांधें और उम्रा करके फारिग हो जाएं, एहराम खोल दें और फिर 8 तारीख को हज का एहराम बांध के मिना जाएं और हज के आमाल को मुकम्मल करें। जुल्हज्जा का चांद आने के बाद बालों का न लेना, नाखनों का न बनवाना हाजी और उम्रा करने वाले इस हुक्म से मुस्तस्ना है। जो लोग अल्लाह ताला के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला जिन 7 अशखास को अपने अर्श के नीचे जगह देंगे, उन 7 अक़साम में से एक किस्म उन लोगों की होगी, वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमआ अलैहि व तफर्रका अलैहि औ कमा क़ाल सलावतु रब्बी व सलामु अलैहि। कि 2 बंदे, उनका मिलना और जुदा होना अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से। तो एक दूसरे से सिर्फ अल्लाह की रिज़ा के लिए मोहब्बत करने वाले अर्श अजीम का साया पाने वाले खुशनसीब लोगों में शामिल हो। अल्लाह करीम मुझ नालायक और आप सबको ऐसे ही खुशबख्तों में दाखिल करे। उसी साथी ने दरख्वास्त की है कि दुआ की जाए कि अल्लाह पाक हमारे इस भाई को तकवा की नेमत अता फरमाए। अल्लाह करीम अपनी रहमत से हमारे इस भाई को और हम सब को और हमारे अहल व अयाल को, नस्लों को, बहन भाइयों को दौलत तकवा से माला माल कर। अल्लाह अपनी रहमत से दौलत तकवा से माला माल फरमा दे। अल्लाह अपनी रहमत से दौलत तकवा से माला माल फरमा दे। आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व अला आलिही व अस्हाबिही व अहल बैतिही व अतबाही इला यौमिद्दीन। मदीना तैयबा से मक्का शरीफ बराए उमरा जाने वाले सुन्नत तरीका यह है कि एहराम की चदरें अपने घरों में पहने। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम का लिबास अपने हुजरा शरीफ से पहना, गुस्ल किया, तेल लगाया और मीकात पे जाके एहराम में दाखिल होने की नीयत की। तो घरों से, अपनी रिहाशगाहों से एहराम में आना ये सुन्नत से साबित है। अलबत्ता नीयत वो उस जगह से, मीकात से पहले नहीं करनी। मैयत के लिए सवाब पहुंचाने के लिए सूरा अल फातिहा या सूरा इखलास का पढ़ना जिंदों और मुर्दों को फायदा पहुंचाने के लिए ठीक तरीका वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बतलाया। अपने मुर्दों को फायदा पहुंचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद तरीके बयान किए।
ان میں سے ایک طریقہ میت کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا، اس سے اللہ کے فضل و کرم سے میت کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ روز قیامت ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کا درجہ اونچا کریں گے۔ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، اتنا اونچا درجہ میرا کہاں سے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیری اولاد نے تیرے بعد تیرے گناہوں کی معافی مجھ سے طلب کی، ان کی اس دعا کی وجہ سے آج تیرا درجہ اتنا اونچا کیا گیا ہے۔ تو میت کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعائیں کرنا اور خوب خوب کرنا۔ نمبر 2، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا۔ نمبر 3، ان کی طرف سے قربانی کرنا۔ نمبر 4، اگر انہوں نے عمرہ اور حج نہ کیا ہو تو ان کی طرف سے عمرہ و حج کرنا۔ الفاتحہ یا اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب میت کو دینا، میرے علم کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں۔ تو بات وہ ہے جو ثابت ہے، جو ثابت نہیں اس کے کرنے میں کیا فائدہ؟ حالت احرام میں اگر خون یا پیپ نکل آئے تو انشاءاللہ اس سے احرام کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ جبر رحمت، جس کو لوگ جبر رحمت کہتے ہیں، میرے علم کے مطابق حدیث پاک میں یہ نام نہیں۔ عرفات میں جو پہاڑ ہے اسے لوگ جبر رحمت کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات کے دن وہاں جانا ثابت نہیں۔ سعودی علمی تحقیقات اور فتویٰ کی دائمی کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص اسے حج کا حصہ سمجھ کے عرفات کے دن وہاں جائے اس نے بدعت کا ارتکاب کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس پہاڑ پہ گئے اور نہ اس پہ جانے کی امت کو تلقین کی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، تو کیا یہ 4 دیواری کے اندر ہے یا باہر بھی ہے؟ مسجد نبوی میں جہاں تک صفوں کا تسلسل ہو، یہ کہیں تک چلی جائے، اللہ کے فضل و کرم سے مسجد نمازیوں سے بھر جائے اور صفیں باہر ہوں، چلتی جائیں، ایئرپورٹ تک چلی جائیں، جبل احد تک چلی جائے، اس سے بھی آگے چلی جائے۔ اگر صفوں میں تسلسل ہے تو جہاں تک صفیں جائیں گی انشاءاللہ الرحمن سب کے لیے 1000 نماز کا ثواب ہوگا۔ لیکن اگر اندر جگہ خالی ہے، باہر کھڑے ہیں، تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ صفوں کے تسلسل ہو تو پھر پرواہ نہیں کہاں کھڑا ہے، لیکن اگر اندر جگہ خالی ہے، باہر کھڑا ہے، تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ٹھیک بات عرض کی گئی اسے قبول فرما لے، کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اپنی رحمت سے اسے معاف